اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل نارمل چل رہی ہے تو شاید آپ سب سے بڑی حقیقت سے غافل ہیں، کیونکہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی خبریں دبائی جا رہی ہیں مگر اس کے اثرات پوری دنیا کو ہلا رہے ہیں۔ سوچیں اگر اچانک آپ کے شہر کے پیٹرول پمپ خالی ہو جائیں، لمبی لمبی قطاریں لگ جائیں، لوگ گھبراہٹ میں ایندھن جمع کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہی مناظر اب مختلف ممالک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں کئی جگہوں پر پیٹرول پمپس کے باہر کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئے ہیں، لوگ گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں صرف اس خوف میں کہ کہیں ایندھن ہی ختم نہ ہو جائے، اور کچھ سٹیشنز میں تو پیٹرول اور ڈیزل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اور یہی صورتحال آسٹریلیا میں بھی دیکھی جا رہی، جہاں کہیں ایندھن دستیاب ہے اور کہیں مکمل قلت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف چند ممالک تک محدود ہے تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ بھارت کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہیں تو قیمتیں مزید اوپر جا سکتی ہیں۔ یہ سب صرف ایک عام معاشی مسئلہ نہیں، ایک بہت بڑے عالمی بحران کی نشانی ہے۔ اصل کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سب جڑا ہوا ہے مشرق وسطیٰ سے، خاص طور پر اس اہم سمندری رستے سے جسے آبنائے ہارموز کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تیل کی بہت بڑی مقدار اسی رستے سے گزرتی ہے، اور اگر یہاں تھوڑا سا بھی ڈسٹریکشن خلل آ جائے تو پوری دنیا کی سپلائی چین ہل کے رہ جاتی ہے۔ حالیہ کشیدگی، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور اسٹریٹجک پریشر نے اس رستے کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ اگرچہ مکمل بندش کی تصدیق ہر جگہ نہیں ہے، لیکن خوف، افواہیں اور ممکنہ خطرات مارکیٹ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جب سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیمتیں بڑھتی ہیں، سٹاک کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور عام انسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس بحران کا اثر صرف پیٹرول تک محدود نہیں رہتا۔ کھاد کی پیداوار، زرعی نظام اور خوراک کی سپلائی بھی اسی توانائی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر کھاد مہنگی ہو جائے یا اویلیبل ہی نہ ہو تو فصلیں کم ہوں گی، اور جب فصلیں کم ہوں گی تو خوراک بھی کم ہو جائے گی۔ یوں ایک بحران دوسرے بحران کو جنم دیتا ہے۔ اب یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف لیول پر اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں۔ سفارتی دباؤ، مذاکرات، رابطے، یہ سب جاری ہیں تاکہ حالات قابو میں رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کوششیں کافی ہیں یا ہم ایک بڑے طوفان کے آغاز میں کھڑے ہیں؟ دوستو، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے حالات کے بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے نشانیوں میں فتنوں، مہنگائی اور وسائل کی کمی کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان کے لیے بنیادی ضروریات بھی مشکل ہو جائیں گی اور دنیا بے یقینی کا شکار ہو جائے گی۔ اور اب سوال یہ بنتا ہے، کیا یہ وقت وہی وقت تو نہیں ہے جب انسان ٹیکنالوجی میں ترقی کر چکا ہوگا لیکن سکون کھو چکا ہے، جب وسائل موجود ہیں لیکن تقسیم میں ناانصافی ہے، جب طاقتور اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور عام انسان اس کے نتائج بھگتتے ہیں؟ تو یہ حالات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے اعمال کو درست نہ کیا تو شاید آنے والے دن مزید سخت ہوں۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں گے؟ تو یاد رکھیں، تاریخ ہمیشہ گواہ رہی ہے کہ بڑے بحران اچانک نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ اپنے آثار دکھاتے ہیں، اور جو لوگ وقت پر سمجھ جاتے ہیں وہی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ صرف پیٹرول کا بحران نہیں، یہ ایک وارننگ، ایک اشارہ ہے کہ کچھ بڑا بدلنے والا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔